سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے چین کے صدر، وزیر اعظم اور چینی عوام کو بیجنگ میں 2 اجلاس کامیابی سے طلب کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ آج جدہ میں ہونے والی OIC کونسل کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس پیر کو طلب کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جرنلسٹ سپورٹ فنڈ کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یمن کے لیے مذاکرات اور ہنگامی انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت نے مزید 6 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ اور چینی عوام کو بیجنگ میں 2 اجلاس کامیابی سے طلب کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ چین اپنے قومی ترقیاتی اہداف کے حصول میں شاندار ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صدر شی جن پنگ کی ولولہ انگیز قیادت میں چین کی جدت پسندی سے خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چینی آہنی دوست ہیں اور ان کے درمیان تصویراتی تعاون پر مبنی سدا بہار شراکت داری قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امن و ترقی کے اپنے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے۔ چین میں ہونے والے یہ 2 اجلاس نیشنل پیپلز کانگریس اور چینی عوام کی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے سالانہ اجلاس کہلاتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح کے اس اجلاس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والے انسانی بحران اور انہیں ان کے آبائی وطن سے بے دخل کرنے کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی تجاویز پیش کرنے پر فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم فلسطینیوں کے منصفانہ نصب العین کے لیے پاکستان کے اصولی موقف اور مستقل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سوموار کو سپہر 3 بجے طلب کیا ہے۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 اور آرٹیکل 56 کی شق 3 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ حکومت افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے موجودہ تعاون میں اضافے اور دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک کی نئی راہیں تلاش کرنے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایتھوپیا کی سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وزیر دفاع کو ایتھوپیا پاکستان فیٹرنیٹی ایوارڈ بھی پیش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس منگل کو دن 11:30 بجے طلب کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر دیہات میں گلیوں کو شہریوں کی طرز پر تعمیر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور کے ترقیاتی منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس کے دوران لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے لاہور کے ترقیاتی منصوبے پر ایک رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نہروں کی بھل صفائی کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاسی آب کا نظام وضع کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس منصوبے میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور پارکس کی بحالی بھی شامل ہیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ صحافیوں کے لیے ہمت کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے مسائل حل کرنا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسما بخاری نے جرنلسٹ سپورٹ فنڈ کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ روپے کرنے کا اعلان کیا۔ اجلاس کے دوران صوبے میں 85 صحافیوں کے لیے سپورٹ فنڈز، 23 صحافیوں کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے فنڈز اور 63 صحافیوں کے علاج معالجے کی منظوری دی گئی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ یمن کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے یمن میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں سنگین انسانی، سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تنازع کے تمام فریقین سے امن معاہدوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے اپنے وعدوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی زیر قیادت امن عمل کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور تنازع کے جامع اور پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 8,68,871 تک پہنچ چکی ہے۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان نے خاران میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے زیر اہتمام قائم خصوصی بچوں کے اسکول کا دورہ کیا۔ یہ خاران میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے جو بصارت و سماعت سے محروم اور ذہنی و سماجی طور پر معذور بچوں کو معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اس موقع پر کور کمانڈر کو اسکول کی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج خاران کے ہونہار طلباء کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں بھارتی حکومت نے مزید 6 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے کالے قانون کے تحت حریت رہنماؤں کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کرنے کے بعد بھارتی حکومت نے مختلف ہیلوں کے ذریعے کشمیریوں کی سینکڑوں جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ بھارتی حکومت کی اس مہم کو وسیع پیمانے پر کشمیریوں کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے اور غیر کشمیریوں کو ان کی سرزمین میں آباد کر کے خطے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے دورہ برطانیہ کے موقع پر لندن میں سکھ برادری نے شدید احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران ایک سکھ رہنما نے جے شنکر کی گاڑی کی طرف بھاگتے ہوئے بھارتی پرچم پھاڑ کر شدید غصے کا اظہار کیا۔ احتجاج کرنے والے سکھوں نے مودی کی پالیسیوں اور بھارتی حکومت کے اقدامات کی شدید مذمت کی۔ احتجاج میں شریک سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جے شنکر بھارت کے عالمی جاسوس نیٹ ورک کو چلا رہا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے سکھوں کے خلاف شرانگیز بیانات پر عالمی سطح پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آئندہ ہفتے امریکہ حکام کے ساتھ مذاکرات سے قبل پیر کے روز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ملاقات کریں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم امریکی حکام سے بات چیت کے لیے سعودی عرب میں رہے گی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ 3 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کی تشکیل کے لیے یوکرین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے مئی سے شروع ہونے والے 35ویں قومی کھیلوں کی میزبانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کے کھیلوں کے وزیر سردار محمد بخش مہر نے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 35ویں قومی کھیلوں کے انعقاد کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی کھیل کراچی میں 21 مقامات پر منعقد کیے جائیں گے، جن میں 34 کھیلوں میں تقریباً 10,000 ایتھلیٹس اور آفیشلز حصہ لیں گے۔ قومی کھیلوں میں سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی، واپٹا، ریلویز، پولیس اور اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے محکموں کی ٹیمیں بھی قومی کھیلوں کا حصہ ہوں گی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 26 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 36، پشاور 25، کوئٹہ اور مری 15، گلگت 16، مظفر آباد 21، سری نگر 11، جموں 24 اور لیہ -6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے چین کے صدر، وزیر اعظم اور چینی عوام کو بیجنگ میں 2 اجلاس کامیابی سے طلب کرنے پر مبارکباد دی ہے۔
نائب وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ آج جدہ میں ہونے والی OIC کونسل کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پیر کو طلب کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یمن کے لیے مذاکرات اور ہنگامی انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔